أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ معزز سامعین، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک و شبہ سے بالاتر ہونا بیان کیا گیا۔ پھر اس بیان کے بعد میں ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر آیا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا مکمل فائدہ اٹھایا، اور انہی خوش نصیب لوگوں کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین و متقین کا لقب دیا گیا ہے، اور ان حضرات کی مخصوص صفات و علامات کو بھی اللہ نے بیان کیا۔ ان کے تذکرے کے بعد میں 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا۔ پھر ان انکار کرنے والوں میں بھی 2 جماعتیں بن گئیں۔ ایک وہ جماعت ہے جنہوں نے کھل کر انکار کیا اور مخالفت کا راستہ اختیار کر لیا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا ہے، اور کفر کے لفظی معنی ہیں چھپانے کے، اور شریعت کی اصطلاح میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ مثلاً ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی و یقینی ہے، ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا۔ اس لیے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے وہ کافر کہلائے گا۔ تو الغرض ان انکار کرنے والے لوگوں کی 2 جماعتیں بن گئیں۔ ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے کھل کر انکار کیا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں کافر کہا گیا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی بنا پر یہ جرأت بھی نہ کر سکے کہ اپنے ضمیر کی آواز کو سن لیتے اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے۔ یا تو دل میں ایمان کا عقیدہ ہے تو اس کو ظاہر کر دیتے، یا کفر کا عقیدہ ہے تو اس کو ظاہر کر دیتے، بلکہ انہوں نے دھوکہ دیا اور فریب کی راہ اختیار کی کہ مسلمانوں سے یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن اور اس کی ہدایات کو مانتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور دلوں میں ان کے کفر اور انکار تھا، حتیٰ کہ کفار کی مجلسوں میں جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہی عقیدے پر ہیں اور تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے جلتے ہیں۔ تو اس جماعت کا نام قرآن کی اصطلاح میں منافق ہے۔ تو معزز سامعین، یہ 15 آیتیں ہیں جو قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ اب اگر ان تمام آیات کی تفصیل پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ کون سا چشمہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو ہدایت تک ہمیں پہنچا سکتا ہے، اور اللہ نے وضاحت کر دیا کہ وہ قرآن کریم ہے۔ اور دوسرے پہلو میں تمام لوگوں کو اسی ہدایت کے قبول کرنے یا انکار کرنے، ان دونوں کے معیار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک ہدایت یافتہ جماعت ہے جن کو مومنین و متقین کہا جاتا ہے، دوسرے ہدایت کا انکار کرنے والے، اس سے انحراف کرنے والے، اس سے اعراض کرنے والے ہیں، جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم سے وہ مراد ہیں جن کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم میں طلب کیا گیا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جن کے راستے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اس آیت میں ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ لفظ انذار کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، اور انذار کہتے ہیں ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو جائے، مگر در حقیقت اگر کوئی آدمی مطلقاً کسی کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، اس کو انذار نہیں کہتے ہیں، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت و رحمت کی بنا پر ہو اس کو انذار کہتے ہیں۔ جیسے باپ ہے اپنی اولاد کو آگ سے، سانپ بچھو سے، درندوں سے، تکلیف دینے والے چیزوں سے ڈراتا ہے تاکہ آئندہ اس سے کوئی پریشانی نہ ہو، اس کو انذار کہتے ہیں۔ اسی لیے جو ڈاکو، چور، ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، ان کو انذار نہیں کہتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو خصوصیت سے نذیر کا لقب دیا جاتا تھا کہ وہ شفقت کی بنا پر آئندہ آنے والے مصائب سے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین، اس آیت میں ایک شبہ یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ لوگ یعنی یہ جو کفار ہیں، یہ منافقین ہیں، جب یہ اتنے ضدی ہیں تو ان کو اللہ کے حکموں کو سنانا، کلام الہی کی آیتوں کو سنانا اور اس کی تبلیغ کرنا فضول کام ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیکار اور بے فائدہ کام کیوں سپرد کیا گیا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ بیکار اور فعل عبث اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی فائدہ نہ ہو۔ یہاں اگرچہ ان ضدی کافروں کو فائدہ نہ ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا فائدہ ہوگا کہ انہوں نے اس تبلیغ کو پورا کر دیا ہے جس تبلیغ کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور جب آدمی تبلیغ بھی کر لے، چاہے سامنے والا اس کی بات مانے یا نہ مانے، تب بھی اللہ رب العزت اس تبلیغ کی وجہ سے اس آدمی کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبلیغ کرنا، یہ اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، یہ کوئی بیکار کام نہیں ہے۔ اسی لیے ایک مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخاطب کے بارے میں اس بات پر پریشان نہ ہو کہ وہ اس کی بات کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ لوگوں تک صحیح بات کو پہنچانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو اور ان کے حکموں کو بیان کرنا ہے۔ سامنے والا اگر اس بات کو تسلیم کر لے تب تو بہت ہی زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے، اگر وہ تسلیم نہ کرتا ہے تو تب بھی اللہ رب العزت ہماری اس تبلیغ کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل کا انبار لگا دیں، دلائل پیش کریں یا نہ کریں، چونکہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے کہ کوئی بات ہم نہیں مانیں گے، اس لیے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا